نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل في كلامه العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى في مقام آخر وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اچھا جی، آج ہفتہ 11 فروری 2023 ہے۔ پرسوں ہم نے جو آپ کے سامنے صحیح بخاری سے کتاب الایمان سے حدیث نمبر 39 آپ کے سامنے رکھی تھی، اور الدین یسرن یعنی دین سراسر آسانی ہے، اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بات کی تھی۔ تو آج ہم اسی سے متعلقہ، اسی سے جڑی اگلی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث نمبر 68 69 71 73 اور یہ کتاب العلم سے ہے، تو اسی کی توسیع، اسی مضمون کی اور مزید توضیح و بیان کے لیے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ کچھ احادیث مطالعے کے لیے۔ تو یہ کتاب العلم ہے اور اس کا باب نمبر 11 ہے، باب ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا۔ باب اس بارے میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت، موعظت کے معاملے میں یتخولهم، تخول یتخول ای تعاہد یتعاہد، یعنی حفاظت کرنا یا رعایت کرنا، خیال رکھنا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے باب میں ہمارا خیال، ہماری رعایت فرمایا کیا کرتے تھے، ہماری حفاظت کیا کرتے تھے، یہ سارے اس کے مفہوم میں یہ سارے معنی شامل ہیں۔ والعلم، اور علم کی یعنی ابلاغ یا علم کی ترسیل، ٹھیک ہے نا، کے معاملے میں بھی جو یعنی نصیحت اور علم دونوں ہم کو ڈیلیور کرنے میں جو وقفہ رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہماری طبیعتوں کا، ہمارے معمولات کا، ہمارے مزاجوں کا اور ہمارے جو مجبوریاں، مشکلات، پریشانیاں، ان کی جو رعایت کیا کرتے تھے، اس حوالے سے یہ بات ہے کئی لا ینفرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ بور ہو جائیں یا تھک جائیں یا بیزار ہو جائیں، تو اس حوالے سے۔ اچھا، یہاں پہ ہم پہلے تو جو ہم نے گزشتہ نشست میں بات کی تھی، کیونکہ آگے ایک حدیث آئے گی جو امید ہے کہ اس پر جو نکتہ یا فوائد یا بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو پرسپیکٹو، جو تناظر اس پہ آ جائے گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے وہ پہلے جتنا بھی لٹریچر لکھا گیا ہے یا ہو سکتا ہے جو بولا گیا اس میں بھی کوئی اس کی ہو سکتا ہے مثال نہ ملتی ہو، تو وہ بالکل ایک نادر ایک پرسپیکٹو ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بنیاد یہاں سے سیٹ ہو رہی ہے، اور یہ پچھلی نشست کی بات سے جڑ گئی کہ وہ جو باب تھا الدین یسرن، جس پر ہم نے مفصل گفتگو کی تھی کہ کس طرح جب مبتدا کے ساتھ خبر کے معاملے میں جملہ اسمیہ میں اگر خبر کی جگہ پہ مصدر آ جائے تو اس سے کیا کیا فوائد، یعنی کیا کیا معانی اور مفاہیم، معارف اخذ ہو سکتے ہیں، تو اس پر ہم نے بلاغت اور نحو کے گرامر کے اصولوں کی روشنی میں کچھ گفتگو بلکہ سیر حاصل بحث کی تھی کئی مثالوں کے ساتھ۔ تو اسی میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ کر کے پھر آگے ہم آ جاتے ہیں آج کے سبق پر، کہ جب یہ کہا نا الدین یسرن، کہ دین سراسر آسانی ہے، دین آسانی ہی آسانی ہے،
تو اب آسانی کی جملہ اقسام، جملہ انواع اور جملہ اجناس وہ دین کے اندر داخل ہو گئے. تو اب آسانی جس جگہ، جس زمانے میں، جس زمان و مکان میں، جس شخص پر، جس قوم میں، جس کلچر، قبیلے اور روایت میں نظر آئے گی تو وہ دین کا ایک جز کا ریفلیکشن ہو رہی ہوگی، وہ دین ہی کا مظہر اور دین ہی کا ایک اظہار ہوگی. کسی بھی قوم میں، ادیان و مکتب میں، طبقے میں، طبقہ فکر میں، ٹھیک ہے، کسی بھی کلچر میں، ثقافت میں، کسی بھی ریاست میں جہاں آسانی نظر آئے گی مخلوق کے لیے، انسان کے لیے، تو وہ آسانی دین ہی کا ایک شعبہ ہوگی، دین ہی کا جز ہوگی اور دین ہی کا ایک اظہار یا مظہر ہوگی. یعنی دین اسلام، الدین وسیع تر معنی میں جو دین یعنی کہ دین اسلام کی، ٹھیک ہے نا. چنانچہ اب محض احکام کی آسانی الدین یسرن کا معنی میں نہیں ہو گیا. یعنی اگر وہاں پہ کہیں غلط فہمی پچھلی نشست میں رہ گئی تھی کہ شاید دین صرف احکام، اپنی آبلیگیشنز یا اپنی انجنکشنز کے حوالے سے آسان ہیں، اپنی انسٹرکشنز کے حوالے سے، نہ 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 نہ. اب آسانی کی جملہ اقسام الدین کے براڈر ایمبٹ میں داخل ہو جائیں گی. تو آسانی پھر اس میں اب کلچر کی آسانی ہو، ڈاکیومنٹیشن کی آسانی ہو، سوشلائزیشن کی آسانی ہو، سوشل ریلیشن شپس کی آسانی ہو، ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ بزنس کی آسانی ہو، اکنامکس کی آسانی ہو، کیا کہتے ہیں، ہسٹری اور لیگیسی کے پاس آن کرنے کی اس میں کوئی آسانی ہو، لٹریچر میں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں، ٹریننگ میں اس میں آسانی ہو، موت، میت اور علاج میں آسانی ہو، یا مال کمانے اور مال خرچ کرنے اور عزت بنانے میں، یعنی جان، مال، عزت، آبرو، نسل کے تحفظ، جس کو دین کہا جاتا ہے. 5 جو بڑے اس کے مقاصد ہیں وہ تمام فقہا کے نزدیک، اصولیوں کے نزدیک. تو ان سب کے حوالے سے جہاں جہاں جو آسانی جس زمانے میں، جس زمان و مکان، ریاست، قبیلے، گاؤں، معاشرے میں نظر آئے گی تو وہ دین ہی ہوگا، دین ہی کا اظہار ہوگی، دین ہی کے حکم کی تعمیل اور دین ہی کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہوگی. سو معاشی آسانی، اقتصادی آسانی وہ بھی دین ہی کا ایک جز ہو گئی اور دین ہی ہو گئی، عین دین. اسی طرح شادی میں، رشتوں میں، تعلیم میں، صحت میں، روزگار، انصاف، ان سب معاملات کے حصول میں، زندگی کے سموتھ فلو میں، زندگی کے مسلسل بہاؤ میں جتنی عدم حرج، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے اللہ نے دین میں یعنی نظام حیات میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رہی. تو جہاں جہاں عدم حرج، جہاں جہاں رفع حرج کا مظاہرہ ہوگا وہ سب دین ہی کے مقاصد کی تعمیل و تکمیل ہو رہی ہوگی، وہ سب دین ہی ہوگا اور دین ہی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں نظر آ رہا ہوگا. اگرچہ کہ نظریاتی طور پر، فکری طور پر ان کو اس بات کی آگہی یا شعور نہ بھی ہو تو بھی مقاصد تکمیل، مقاصد دین کی اور مقاصد الوہیت، مقاصد نبوت و رسالت محمدی علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام کی تعمیل و تکمیل ہو رہی ہوگی. الدین و یسرن کا یہ بھی معنی ہے کہ سراسر آسانی ہے، تو اب جتنی آسانیاں ہیں وہ سب دین ہو گئی. اس کے برعکس اس کا مفہوم مخالف لے لیں تو اب جہاں جہاں تنگی، مین میڈ تنگی میں انسانوں کی حوالے سے جو تنگیاں ہیں، جو مصنوعی آرٹیفیشل تنگیاں ہیں، جو سوشل پریشر، سوشل فیکٹرز، کلچرل فیکٹرز، لیک آف ایجوکیشن، لیک آف اپرچونٹی، لیک آف پریولیج کی وجہ سے اب جتنی بھی تنگیاں آئیں گی وہ سب جو ہوں گی وہ دین سے یا دوری یا دین سے محرومی، یا بعض اوقات اگر وہ جان بوجھ کے ہو رہی ہوں تو پھر وہ بے دینی کا اظہار اور ریفلیکشن ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو الدین یسرن میں محض یہ نہیں کہ دین اسلام کے مزاج میں آسانی ہے یا مسلمانوں کے مزاج میں آسانی دیکھنا چاہتا ہے دین، کہ مسلمانوں یا دین کے اصل جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو اس کے ٹرو حاملین ہوں گے، اصل حاملین، ان کے اندر آسانی ہوگی، یا دین کے اپنے مزاج میں، اپنے احکام دینے میں، اپنی شریعت اور قوانین کے نفاذ میں، لاگو کرنے میں، تنفیذ میں آسانی. نہیں. اب آسانی کی جملہ اقسام
جتنی سیکولر اینڈ ریلیجس یا اے ریلیجس جو کچھ ہوں گی وہ سب دین کے براڈر اسپیکٹرم میں داخل سمجھی جائیں گی. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 68 قال حدثنا ابی وائل عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا ای يتعاہدنا بالموعظة فی الایام کراہۃ السامۃ علینا. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ امت کے سب سے بڑے محدث و فقیہ ہیں صحابہ میں, یعنی چند بڑے جو 4 بڑے محدث و فقیہ ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود, اور خاص طور پہ ہم جو ہندوستان پاکستان کے جو چونکہ یہاں کثرت سے فقہ حنفی ہے, گو کہ باقی جتنی بھی جو فقہ ہیں تمام مذاہب اربع, اور اس کے علاوہ جو لوگ فقہوں کے بالاتر جا کے بھی حدیث اور قرآن سے عصری تطبیقات اور تخریجات اور اجتہادات کرتے ہیں, ان کو بھی حق حاصل ہے اگر ان کے وہ اصولوں کو درست فالو کریں. تو یہ تمام جتنے بھی علم کے مسالک ہیں, مشارب ہیں یا فقہی مسالک و مشارب ہیں, ان سب کے نزدیک محترم, مگر خاص طور پہ احناف کے نزدیک چونکہ فقہ حنفی زیادہ تر فقہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نصیحت کے باب میں, واعظ و نصیحت کے باب میں خاص آپ نے دن مقرر کیے ہوئے تھے, خاص ایام میں کیا کرتے تھے. کراہۃ السامۃ علینا, اس خیال سے کہ کہیں ہم پر بوجھ نہ پڑے, کہیں ہم اکتانے نہ لگ جائیں, تو ہماری اکتاہٹ کے خیال سے, ہماری اکتاہٹ کا لحاظ اور رعایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص دن مقرر فرمائے ہوئے تھے جن دنوں میں آپ واعظ یعنی نصیحت فرمایا کرتے تھے. اور اوپر باب میں یہ کہ بالموعظۃ والعلم, یعنی چاہے واعظ ہو چاہے علم کی ترسیل ہو, ابلاغ ہو. ٹھیک ہے جی, آگے حدیث نمبر 69 پہ آ جاتے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, جی ہاں یہ تو لفظاً بھی, وہ تو مانن, اب یہ لفظاً بھی اسی جو ہمارا عنوان چل رہا ہے نا, الدین یسر, دین سراسر آسانی ہے, یہ لفظاً اس کی اب یہ دوسری بڑی شہادت آ رہی ہے. پہلی وہ آئی تھی جہاں پہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی, ٹھیک ہے, لن یشاد الدین, لیکن اس میں بھی مانن تھا, قرینے تھے اس میں یسر کے, آسانی کے, لیکن اور اسی طرح الحنیفیہ سمحہ میں بھی, اور باب الدین یسر, لیکن یہاں تو جو عبارت اللفظ ہے, لفظ العبارت ہے, وہی عبارت النص جو ہے وہی یہی کہہ رہی ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یسروا ولا تعسروا, اے لوگو آسانیاں کرو, آسانیاں بتلاؤ, تنگیاں نہ بتلاؤ, مشکلات نہ پیدا کرو, اور نہ بتانا, نہ عمل میں, نہ رکاوٹیں کھڑی کرنے میں, اور نہ فہم دین یا ابلاغ دین, تبلیغ دین میں کہیں رکاوٹوں اور تنگیوں کا ذکر کرو. وبشروا, اور خوشخبریاں دو, بشارتیں دو, رب تعالیٰ کی مغفرت کا اور عظمت کا, رحمت کا, وسعت کا بیان کیا کرو. اس کے رسول گرامی, رسول رحمت للعالمین, رسول صاحب خلق عظیم, رسول شاہد, رسول المبشر کی جو ہے بشارت, خوشخبریاں, آسانیاں, رحمتیں, شفاعت, کرامت, معجزہ اور امت کی بہی خواہی اور خیر خواہی کا پیغام جو ہے اسی کو مسلسل بیان کرو, اسی کی بات کرو, اسی کی اطاعت کرو, اسی کا ابلاغ کرو اور اسی کا پرچار کرو. فرمایا بشرو, خوشخبریاں دو, بشارتیں دیا کرو, ولا تنفروا, اور ڈرانے والی, ہراسمنٹ والی, پریشان کرنے والی, ذہن پر, دل پر بوجھ ڈالنے والی باتیں نہ کیا کرو. ایسی باتیں کرو جو ریلیکسنگ ہوں, ایز اینڈ کنوینئنس کی, کائنڈنیس اینڈ نائسٹی کی باتیں کیا کرو, اور ہارڈشپ کی, ڈیفیکلٹی کی, پریشر اور اپنا دباؤ اور بوجھ طبیعت پر ڈالنے والی باتیں نہ کیا کرو. چونکہ سورہ اعراف کے آیت نمبر جو 157 158 ہے اس میں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے جو اس رسول کو بھیجا تو یہ ان کے بوجھ, اسر جو ان پر پہلے سے تھے ان کو اٹھا دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور ان
بندشوں کو، ان جکڑنوں کو ان سے دور کرتے ہیں جو ان پر پہلے ہوا کرتے تھے۔ لقد جاءکم رسول، سورہ توبہ کی آخری آیت، کہ تم میں آ گئے، تم میں رسول، من انفسکم، یہ گراں قدر عظیم رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا تکلیف میں، مشقت میں پڑنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہاری بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر تو بطور خاص رأفت اور رحمت سے ہمہ وقت بھرپور طبیعت ہے ان کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے حدیث نمبر 70 اور باب ہے، باب نمبر 12، باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، یا نیچے ہے کہ یوم معلومہ یا ایام معلومات، باب اس بارے میں کہ جس شخص نے دین یسر کا فلسفہ سیکھا اور عالم ربانی ہوا، پیچھے آیت باب نمبر 10 میں جو ہے عالم ربانی کی العلماء الفقہاء کی بات ہوئی، کسی اور موقع پہ وہ کر لیں گے، تو پھر اس کے اندر یہ خوبی آ جائے گی کہ وہ خاص دن مقرر کر دے گا علم کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص نے کان عبداللہ، اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یذکر الناس فی کل خمیس، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں دوبارہ یہ حدیث آ گئی کہ وہ ہر جمعرات کو درس حدیث یا درس تفسیر دیا کرتے تھے، یا واضح نصیحت کیا کرتے تھے، درس و بیان۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، تو ایک شخص نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن کے والد یعنی اے عبداللہ بن مسعود، لوددت انک ذکرتنا کل یوم، میری بڑی شدید خواہش ہے کہ آپ روزانہ جو ہے وہ ہمیں نصیحت کیا کریں، ہمیں قرآن و حدیث کا درس دیا کریں۔ قال، تو آپ نے فرمایا جواب میں، اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم، ہاں وانی اتخولکم بالموعظۃ کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ السامۃ علینا۔ فرمایا ہاں دل تو میرا بھی کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم لوگ بور ہو جاؤ، تم لوگ اس سے جو ہے وہ یکسانیت کا اور اس کا اکتاہٹ کا شکار، تو میں تمہاری اکتاہٹ اور تمہاری طبیعتوں پر بوجھ کے خطرے کے پیش نظر ایسا نہیں کرتا، اور صرف ہفتے میں ایک دن واضح و خطاب کیا کروں۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں تمہارا خیال کرتا ہوں واضح و نصیحت میں، جیسا کہ کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بها، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے خیال کیا کرتے، مخافۃ السامۃ علینا، کہ کہیں ہم لوگوں پہ اکتاہٹ نہ آ جائے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ اب اس کی وہ آ رہی ہے کاز افیکٹ، تو اس کا کاز یعنی یہ سب ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب باب من کان یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، باب نمبر 13، کہ باب اس بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بڑی خیر کا، خیرن یہاں پہ نکرہ برائے تعظیم و تفخیم، کہ جب بڑی خیر، زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کسی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ، کسی شخص کے حق میں، یفقہ ہو، آگے یفہم ہو، کہ اس کے فہم میں، دین کے فہم میں اضافہ کر دیتا ہے بہت زیادہ، تو اس کو دین میں بہت گہری اور پختہ سوجھ بوجھ دے دیتا ہے، بہت زیادہ ڈیولپڈ انڈرسٹینڈنگ، انسائٹ فل انڈرسٹینڈنگ، عصری کنٹمپریری انڈرسٹینڈنگ اس کو دین کی اللہ تعالیٰ فراہم فرما دیتے ہیں۔ سمعت معاویہ خطیبا یقول، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا گیا وہ خطاب کر رہے تھے یوں کہتے ہوئے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرما رہے تھے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کا، بہت زیادہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو دین میں بہت گہری، پختہ اور زبردست قسم کی، ہولسٹک قسم کی، کمپریہنسو، جامع معنی قسم کی فہم دین، بصیرت دینی عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، تو پھر جو مجھ سے مرتبط اور متمسک ہوگا، مجھ سے متعلق جڑا ہوا ہوگا، تو وہ اس کو پا لے گا۔ تو یہ میرا فیض ہے، یہ فیضان محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اشارت النص سے واضح ہو گیا کہ یہ تفقہ فی الدین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی، جوڑوں کی، نالین کی خیرات ہے۔ جو حضور کے قدموں سے، نالین سے جڑا ہوگا، اس کو یہ پھر یہ عطا ہوگی، کیونکہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ یؤتی، عطا اللہ کرتا ہے، لیکن اس عطا کا مخزن، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ میں ہوں، اور پھر میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو پھر جو جس کا جتنا ظرف اور جتنا مجھ سے تعلق گہرا، اس کی اتنی
تفقہ فی الدین، اس کی فقاہت اور اس کی جو بصیرت ہے دین میں، اس کا جو خبرہ ہے دین میں، اس کا جو سمجھ ہے، فہم ہے، بصیرت ہے، وہ اس کی اتنی زیادہ روشن اور اتنی وافر ہوگی۔ اچھا، اب ہم آ رہے ہیں، جی ہاں، باب نمبر 15، اور اس پر ہو سکتا ہے کہ آج ہم آج کا درس ختم کر دیں۔ باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، باب علم و حکمت کے معاملے میں اغتباط یعنی غبطہ یعنی حسد کرنے یعنی رشک کرنے کا، یعنی آگے ایک دوسرے سے بڑھنے، ایک دوسرے میں مسابقت کی، یا تو عملاً کوشش کرنا یا پھر کم از کم دل میں خواہش کہ کاش میرے پاس بھی، غبطہ ایسا کہتے ہیں کہ کاش جیسا کہ اس کو اچھا گھر یا اس کو اچھی گاڑی ملی ہے یا اچھا علم ہے، کاش میرے پاس بھی ویسے ہی ہوتا، کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی فہم دین، اتنا ہی بصیرت، اتنا ہی علم، اتنا ہی نالج، حکمت، وزڈم عطا کرتے۔ تو یہ غبطہ یعنی حسد کی ایک اچھی پازیٹیو کونوٹیشن والی قسم، یعنی رشک جسے اردو میں عام الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ تو حدیث نمبر 73 ہے، حدثنا الزہری سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبداللہ ابن مسعود، یہ اگین پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جب تیسری حدیث آ گئی ان کے حوالے سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا حسد نہیں جائز، حسد یعنی رشک یا حسد یا انوی جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی کسی سے مگر سوائے الا فی اثنتین، صرف دو بندوں سے کر سکتے ہیں، دو بندوں سے رشک یا حسد اگر جائز ہوتا، حسد تو جائز ہوتا، یا یوں کہہ لیں اگر رشک کرنا ہے تو صرف دو ہی بندوں پر کرنا۔ کس پر؟ پہلا شخص رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، پہلا شخص جو سب سے زیادہ جس سے رشک جائز ہے یا جس پہ کے حال پہ رشک کرنا چاہیے، جس کے حال سے رول ماڈل اس کو سمجھ کے اس سے انسپریشن لینی چاہیے، تو سب سے زیادہ انسپریشن کا یا جیلسی یا انوی کا جو حقدار ہو سکتا ہے، پازیٹیو معنی میں جیلسی کہہ رہا ہوں، انوی کا، تو وہ شخص ہے، اس پر حسد جائز ہے یا اس پر رشک جائز ہے، یا تمہیں وہ حال پرسو کرنا اور اس کی تمنا کرنی چاہیے اس شخص کی، رجل آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا فراواں، سبحان اللہ، فسلط علی ہلکتہ فی الحق، اور پھر اس نے اس مال کو حق کے کاموں میں، درست کاموں میں لگا دیا، خرچ کرنے میں، ای انفاقہ فی الطاعات، کہ وہ ان کو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر خواہی، ویلفیئر، چیریٹی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا اس امت میں یا جمیع عوام الناس میں، بنی نوع آدم میں، جو سب سے زیادہ حقدار ہو سکتا ہے انوی، جیلسی، حسد کا، رشک کا، وہ شخص ہے جس کے پاس مال کثیر ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس میں، مخلوق کے ویلفیئر، چیریٹی میں اور ان کی خیر خواہی، خیر الناس من ینفع الناس، ان کے نفع بخشی میں، ان کے فائدہ مندی میں لگاتا ہے۔ یہاں سے اس خیال بلکہ اس بڑی بھاری قسم کی غلط فہمی کی نفی ہو گئی جہاں پہ لوگ دین اسلام کو غربت کے ساتھ، تنگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور بھائی دین تو ہے ہی سراسر آسانی، تو جب سراسر آسانی ہے تو تمام تر آسانیاں آ گئی نا دین میں، تو اس میں صرف احکام کی قوانین یا شریعت کی آسانی تھوڑی، جملہ اقسام آسانی، تمام تر آسانیاں آ گئی نا اس میں، تو اس میں مالی تنگی بھی نہیں ہے۔ جب دین میں تنگی نہیں ہے تو مالی تنگی بھی نہیں ہے، اور جب دین میں آسانی ہی آسانی ہے تو مالی فراوانی و آسانی بھی دین ہے۔ یہ بڑا عجیب یعنی مخمصہ ہے، ایک معمہ ہے دین میں، یہ بڑا عجیب ایک پھندا ہے تب کہ لوگوں نے اس کو نہیں کھولا، نہیں سمجھا اس کو، اور دین کو کیا کہتے ہیں، ایڈورسٹی سے جوڑ کے رکھ دیا، بدقسمتی سے۔ یہ غلط فہم دین، غلط تعبیر دین، غلط فقہ دین، جو چونکہ بس وہ بدقسمتی ہے ہمارے کثیر مسلمانوں کی، کہ چونکہ وہ بہت زیادہ تعمق علم میں، گہرا سوچ بچار، فہم، تفقہ سے محروم ہوتے ہیں، نہیں اس میں جاتے زیادہ مطالعے میں، اگر جائیں تو پھر یہ راہیں کھلیں۔ اور انما انا قاسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو، قلبی، روحی، تو پھر یہ حقیقت، یہ راز کھلے کہ دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، دین اسلام جو ہے، الدین یسر جو ہے، دین آسانی جو ہے، وہ تو
کہتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو جو مال و دولت آدمی ہے اس کو معزز دیکھنا چاہیے اور اس کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس کے حال کو پرسو اور ان سیکریٹس اور ان نقوش قدم کی پیروی کرنی چاہیے کہ آپ کا بھی حال ایک مالدار مضبوط آدمی جیسا ہو، تاکہ آپ اس مال کو صلی تعالیٰ حلقتی بالحق کہ حق کے کاموں میں، دین حق کی ترویج و اشاعت میں اور تمام جملہ اقسام میں، طاعات میں، جملہ معاملات خیر میں اس کو خوب اس مال کو ڈیلیگیٹ کریں، یوٹیلائز کریں. تو یاد رکھیے گا. اب اس سے اگلی بات، اچھا پھر آگے فرمایا دوسرا شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ یا رجلن، اگر فی سے اس کو لے لیں جار مجرور، اور اگر جو ہے وہ اس کو مبتدا خبر کے طور پہ لے لیں تو رجلن، دونوں ترکیبیں آ سکتی. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص، وہ آدمی، پہلا وہ آدمی جس کو مال دیا اور مال کو خرچ کرتا ہے، وہ پہلا آدمی ہے، وہ مقدم ہے، وہ فائق ہو گیا، اس کو فوقیت عطا ہو گئی. جس کو مال دیا گیا وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوا اس امت کا، اگر تو وہ اپنے اس مال کو بھلائی کے کاموں میں، نفع انسانی کے، چیریٹی اینڈ ویلفیئر آف ہیومینٹی کے کاموں میں لگا رہا ہے. اور دوسرا شخص، ہم لوگ سمجھتے ہیں نا علم بہت بڑی خیر ہے، رب زدنی علما، حضور علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قرآن میں بتائی سورہ طٰہٰ میں. اور بچہ یہ دعا کرتا ہے اسکولوں میں، مدرسوں میں، اے اللہ ہمیں علم میں زیادہ فرما، علم میں زیادہ آگے بڑھا دے. اب یہاں علم کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص جس کو حکمت، دانائی یعنی علم، بصیرت عطا ہوا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، پھر وہ اس ایک علم و دانائی حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس حکمت، اس وزڈم کو لوگوں تک سکھاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو. مگر علم و حکمت کو مؤخر کیا، سیکنڈری، دوسرے نمبر پہ بتایا. مال کو پہلے کیا، چونکہ اگر مال نہیں ہوگا اور معاشرے میں، سوسائٹی میں مالدار لوگ نہیں ہوں گے، ایفلوئنٹ لوگ نہیں ہوں گے، فائلانتھروپسٹ نہیں ہوں گے، تو وہ ادارے نہیں ہوں گے، وہ انسٹیٹیوشنز نہیں ہوں گے جہاں پہ الحکمہ، العلم کا اقداء ہو سکے، اس کی تعلیم ہو سکے. تو وہ پہلے ہے، اس کو مقدم کیا. مٹیریل ریسورس کے حامل افراد کو عزت دی، ان کا ذکر پہلے دیا کہ وہ زیادہ، چونکہ وہ ہوں گے تو علم والوں کے لیے راہیں ہموار ہوں گی کہ وہ علم، حصول علم اور پھر تحصیل علم کر سکیں، کہ پہلے علم حاصل کر سکیں. کیونکہ تنگی، پریشانی، مشکل میں تو علم حاصل کرنا ہی، وہ روٹی دال بیوی بچے کو دیکھے گا کہ علم حاصل کرے گا، اور اگر کر لے گا تو علم کے لیے لائف کیسے ڈیڈیکیٹ کرے گا جب اس کو دال روٹی کی فکر کرنی ہوگی، بجلی گیس اور مکان کے کرائے کی فکر کرنی ہوگی، بیٹی کی شادی اور بچے کے کاروبار اور ان چیزوں، جب وہ گھرا رہے گا اپنے، یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے گا اپنے ہیئر اینڈ ناؤ میں، اس میں ہی گھرا رہے گا اپنے، تو وہ علم کب حاصل کرے گا، اس کے مطابق فیصلے کب کرے گا؟ اس کے لیے تو آزادی چاہیے طبیعت میں، اور بے خوفی چاہیے، تو ایک سوشل اسٹیٹس بھی چاہیے. وہ کب کرے گا؟ اور پھر اس کو سکھائے گا کب؟ اس کو سکھانے کا موقع اور وہ زندگی کب دے دی کہ 50 60 55 سال کی تو ہماری لائف ایکسپیکٹنسی ہے. تو اب یہاں سے حدیث سے ایک نقطہ مستنبط یا مستفاد ہوتا ہے حکمت کا، کہ جہاں ہم لوگ دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، تو وہاں پہ ربی زدنی مالا کی تو پھر بدرجہ اولا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں مال عطا فرما. اور گزشتہ دنوں ہم یہ اشرف التراجم کر رہے تھے تو اس میں 2-3 ایسا مقامات گزرے، اور خاص طور پہ سورہ احزاب میں آج کل ہم پہنچے ہوئے، تو وہاں پہ کہ جہاں مال کو خیر کہا قرآن نے، عربی زبان میں خیر کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یعنی وہی کلام الہی میں اور حضور اسلام کی زبان میں بھی، حدیثوں میں بھی خیر کا لفظ آیا مال کے لیے، دولت کے لیے. تو وہ کیسے شر ہو گیا، کیسے کبھی یا مذموم ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو مال ان اٹ سیلف یعنی فی نفسی ہا بذاتی ہی برا نہیں ہے، بلکہ حب مال، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ یقیناً ایک مذموم صفت ہے. تو مال زیادہ ہونا تو بہت زیادہ محمود ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے دین میں، کیونکہ بار بار ہمارے دین میں تو سورہ بقرہ جب سے شروع ہوتی ہے تو اس کی دوسری آیت سے ہی انفاق یعنی خرچ کرنے کا حکم آ جاتا ہے. تو خرچ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس ایکسیس اماؤنٹ میں ہو. تو جس کے پاس زیادہ نہیں ہوگا اپنی ضرورت سے، وہ خرچ کیسے کرے گا؟ پھر حدیث بھی ہے،
حدیث قدسی بھی ہے کہ فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لی محبت ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، اور میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کی صحبت، ہم نشینی، مجلس، مجالست اختیار کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، سنگت کرتے ہیں، والمتزاورین فیہ، اور پھر ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات کے لیے میری خاطر، میری رضا کی خاطر، والمتبادلین فیہ۔ یہ ابن شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی جو مشکات الانوار ہے 101 حدیث ہے کچھ، اس میں بھی یہ حدیث ہے، اور ہم نے ایک لیکچر میں وہ پڑھ کے سنائی بھی تھی اس کے طرق اسانید کے ساتھ۔ والمتبادلین فیہ، اور بذل، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں مال، تو اپنے ریسورسز ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے اپنی محبت واجب کر لی اپنے اوپر، جو ایک دوسرے کی کو انٹرٹین کرتے ہیں، کھانا، چائے پینا ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، تحادو تحابو، ہدیے تحفے ایک دوسرے کو دو اور محبت آپس میں بڑھاؤ۔ تو ہدیے تحفے محبتیں کون دے گا؟ جس کے پاس ہوگا دینے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں، تو یہ یعنی وہ جو مذمت سمجھی جاتی ہے نا ہمارے ہاں عموماً جو مذہبی طبقات کی طرف سے، ایک زہد کا ایک بڑا محدود تنگ نظری پر مبنی اور بڑا مایوپک قسم کا، شارٹ سائٹڈ قسم کا ایک ویو پوائنٹ دیا جاتا ہے، وہ بڑا پریویل کرتا ہے۔ میں نے اپنی 42 سالہ زندگی میں اس حدیث کا یعنی کہ کبھی عام جلسے جلوس یا جمعہ عیدین میں کبھی ذکر ہی نہیں سنا، یا ٹی وی کے خطابات میں جو رمضان کے جو ساری عمر جو ہم لوگ سنتے آئے، صرف جب دورہ حدیث کر رہے تھے اساتذہ سے، یا خود چونکہ مطالعے کا شوق تھا، تو فضائل علم کے باب میں بھی جتنے لوگ خطاب کرتے آئے ہیں آج تک، کم ہی کسی نے یہ حدیث بیان کی ہوگی، اور کی ہوگی تو اس بات پر کسی نے بھی زور نہیں دیا کہ مال والے کو مقدم کیا علم و حکمت والے پر، اس کو پہلے بیان کیا ہے، اس کو بعد میں۔ اس ترتیب میں، یہ ترتیب نبوی میں حکمتیں ہوں گی نا، تو اس ترتیب کو ہم نے الٹا کی سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو جتنا دین کا دار طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو اہل دین ہیں، اہل علم ہیں، ان کو غریب، مجبور، بے کس، پریشان، مفلس ہونا شاید لازم ہے، یا ایک نیک مسلمان کے لیے، یا ایک مسلمان، ایک پریکٹسنگ مسلم کے لیے، وچ از ٹوٹلی ایبسرڈ، ٹوٹل مذموم، غیر قرآنی، غیر حدیثی، غیر مسنون اور غیر ثابت تصور ہے، ٹوٹلی غلط، ایبسولوٹ باطل، ایبسولوٹ باطل۔ حق کیا ہے کہ دین سراسر آسانی ہے، اور جس دین کی بنیاد آسانیوں پر ہو، اور جس دین کا ٹوٹل وہ یہ کہ وہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اس میں مالی پریشانی اور تنگی کی فی الاصل کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، استثنائی صورتوں میں ضرور ہو سکتا ہے۔ اور اس دین کا جو ایتھوس ہے، اس کی جو عمارت کی جو بنیادی جو اس کی اینٹ ہے، وہ فراوانی، کشادگی اور آسانی ہے، ابنڈنس اور ایکسیس ریسورس، تاکہ انسان بے فکری کے ساتھ، یا قوم یا معاشرہ بے فکری کے ساتھ یوٹیلائزیشن کر سکے ریسورس کی۔ تعیش آسانی، عیش پرستی کے لیے نہیں، کوئی غلط مطلب معنی نہ لے لے، اور کوئی غلط معنی لیتا ہے اس تفہیم، اس توضیح کا، تو وہ اس کے اپنے، وہ اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ یہاں پہ بیلنسڈ ویو دیا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، عربی زبان میں، اور ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ مسجدوں میں سنتے نہیں ہیں خطاب، پوری زندگی عیدگاہوں میں، ساری زندگی ہم نے یہی سنا، مخیر حضرات سے اپیل ہے، یعنی صاحب خیر کہا جاتا ہے نا، صاحب خیر یا مخیر حضرات، خیر والے، تو خیر کہا جا رہا ہے دولت کو، پیسے کو۔ پھر بھی ہمارے ہاں اس کے لیے اتنی مذمت، اور جتنی جب مذمت ہوگی، جتنی ریزسٹنس ہوگی، اتنا ہی پھر اس کے حصول میں تنگی ہوگی۔ تو ان کانسیپٹس کے ریوائول کی ضرورت ہے۔ احیاء و تجدید دین، تجدید و احیاء دین کیا ہے کہ فرسودہ تصورات کو دبایا جائے اور دین کا درست فہم، درست تعبیر سامنے لائی جائے۔ بعض دوستوں نے پیچھے ماضی میں بھی اور گزشتہ ایک دو نشستوں میں بھی انہوں نے اپنا ایک، ان کے رائے کا احترام ہے، تو ان کا ایک پازیٹیو فیڈ بیک آیا کہ
اس حوالے سے بھی ایک بات ہو جائے کہ آپ جو نا عرفان بیان کریں کوئی معرفت کی بات، تو بھائی یہ معرفت ہی کی تو بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ کی تعلیمات سے بڑھ کر معرفت کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی عرفان، کسی صوفی یا عارف کا عرفان کیا حضور کی حدیث سے بلند بھی ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کیا قرآن کی آیت، قرآن کا ظاہر جو ہے وہ تمام صوفیاء، اولیاء، عرفاء کے باطن الباطن سے بھی افضل و اعلیٰ ہے؟ یہ یاد رکھیے گا. قرآن کا ظاہر اور حدیث کا ظاہر تمام دنیا کے صوفیاء، اولیاء، نجبا، نقبا، قطب، ابدال، اغواس، عرفاء، ان سب کے باطن معارف، باطن در باطن سے افضل و اعلیٰ ہے قرآن و حدیث کا ایک ایک کلمہ. وہی ہے، وہی الہی، علم کی سب سے اعلیٰ اونچی قسم ہے. اس سے بڑا عرفان و معرفت کون سی ہو سکتی؟ اور ہماری زندگی جب سے پچھلے 25-30 سال جب سے ہمارے اس تصوف طریقت کی دریا، اس جہاں کی اس دشت کی سیاحی میں یا اس دریا کی غواصی میں گزرے، تو یہ ہمیشہ سے قلق ہوتا رہا، ہمیشہ یہ بات چبھتی رہی. کئی جگہوں پر علماء ظواہر کے ہاں بھی اور صوفیاء درویشوں کے ہاں بھی یہ ایک بڑا غلط فہم، ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے. اس جملے کی بھی اگر تصحیح ہو جائے یہیں پہ تو وہ درست میں بہتر ہو جائے گا کہ یہ کانسیپٹ بھی درست ہو جائے لگے ہاتھوں. بہت یہ بات ہوتی ہے بھائی علم ظاہر و باطن کی تقسیم ہوتی ہے. بھائی علم ظاہر اور باطن یہ تو ہو سکتا ہے کہ فقہا کی تشریح شروحات جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بیان، ان کی توضیحات، وہ ہو سکتا ہے علم ظاہر ہوں، کیونکہ وہ بندے کی، انسان کی کے فہم کی بات ہے نا. کسی مترجم کی، ترجمان کی، کسی شارح، کسی محشی کی بات جو ہے وہ اس کی شخص کی بات ہے. لیکن قرآن و حدیث ظاہری علم تھوڑی ہے. قرآن و حدیث کو کون ظاہر کہہ سکتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو اس سے بڑی تو بے ادبی اور زیادتی، کوئی گستاخی کوئی نہیں ہوگی. تو صوفیاء کے اقوال جو ہیں، بزرگان دین کے، اولیاء کے، وہ جتنے بھی باطنی ہوں، جتنے بھی روحانی ہوں، عرفانی ہوں، وہ قرآن و حدیث سے بہت درجے کم تر سمجھے جانے چاہیے. یہ یاد رکھیے گا بات. ہاں، جو فقہا، متکلمین، علماء، محدثین کی جو شروحات ہیں، ان کے بیان ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ جو ان کی جو تفہیم ہوتی ہے اس کو آپ ضرور علم ظاہر کہہ سکتے ہو، چونکہ وہ انسانوں کا فہم ہے. تو انسان کے فہم کو، چاہے وہ بڑے انسان بھی ہوں، بہت زیادہ لکھنے لکھانے والے بھی ہوں، تو ان کے فہم کو، ان کے اجتہاد کو، ان کی بصیرت کو، اس کو تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ علم ظاہر ہے. لیکن قرآن و حدیث کی نص کو، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے اعلیٰ ترین ہدیہ کو، اس کو کون ظاہر کہہ سکتا ہے؟ وہ کہاں سے ظاہر؟ وہ تو باطنوں کا باطن، باطنوں کی اصل حقیقت جس سے سارے باطن و ظاہر نکلتے ہیں، ساری برکتوں کا منبع اور اصل جڑ تو قرآن و حدیث ہے. اب اگر وہ کچھ ایسے پریکٹیشنرز، کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نعوذ باللہ آ گیا کہ انہوں نے اس میں سے کچھ ایسی سختی کی چیزیں لے لیں اور اپنے غلط فہم کی بنیاد پر اور اپنی غلط تربیت کی بنیاد پر اس میں سے جھگڑا اور فرقے اور سختیاں اور زیادتیاں اور غیر عصری، غیر منطبق، ناقابل تطبیق اشیاء یا پہلو لے لیے، تو وہ تو بندوں کا قصور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جب بھی ظاہر اسی طرح ایک واقعہ اکثر نیریٹ ہوتا ہے کہ بھائی مولانا روم اور شمس تبریز کا، اس پر یہ آخری بات کر لیتے ہیں، اس پر آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ شمس تبریز ایک درویش تھے، درویش خدا مست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب وہ گزر رہے تھے مولانا روم اس وقت ترکی کی یونیورسٹی کے وہ تھے، ڈین تھے یا چانسلر تھے، بہت بڑے لیکچرر تھے، تو وہ ان کا لیکچر چل رہا تھا اور ہزاروں طلباء بیٹھے ہوئے وہ نوٹ کر رہے تھے ان کے نکات. تو شمس تبریز نے آ کے جو ہے نا وہ کتابیں پھینک دیں اٹھا کے. تو مولانا نے پوچھا کہ این چیز کوئی ایسی بات ہوئی؟ تو انہوں نے شمس تبریز نے پوچھا این چیز، تو اس نے کہا یہاں علم است کہ تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. تو اس نے وہ اٹھا کے کتابیں پھینک دیں دریا میں. اس نے کہا یہ کیا کر رہی، زیادتی کر دی، تم نے میرا سارا علم ضائع کر دیا. تو انہوں نے جب دریا میں سے جب وہ کتابیں نکالیں باہر تو وہ خوش تھیں، اس سے مٹی جھاڑی. تو فرمایا
کہ ایاں سر است کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ راز ہے جو تو نہیں جانتا. تو جب سے وہ مولانا روم نے وہ ظاہری علم کی درسگاہ چھوڑ دی اور باطنی علم کے حصول کے لیے شمس تبریز کے پیچھے اور یہ درویشی فقر کا راہ اختیار کر لی. اب یہ بات تو درست ہے، لیکن جس طرح سنائی جاتی ہے اس میں سے جو بات بتائی یا نکالی جاتی ہے نا کہ انہوں نے ان کی اٹھا کے پھینک دی کتابیں تو علم ظاہر اٹھا کے پھینک دیا، تو تم لوگ بھی مدرسوں کا علم جو نا قرآن و حدیث جو بخاری شریف اور ریاض الصالحین مشکات شریف ہے، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ان کو ایسے ہی سمجھو کہ بالائے طاقت رہو کسی کام کی نہیں، نعوذ باللہ یہ تفسیر ہیں. او بھائی وہ تفسیر کا درس تھوڑی چل رہا تھا اللہ کے بندو، نہ وہ حدیث کا درس تھا نہ وہ تفسیر تھا. اور شمس تبریز کی مجال ہی کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث یا اس کی تفسیر و حدیث کی شرح کو اٹھا کے پھینکے. اتنا بے ادب تھوڑی کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی ظالم سے ظالم مسلمان بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ولایت تو بہت دور کی بات ہے، ولایت تو بہت ادب ہے، ادب گاہست زیر آسماں زرش نازک تر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اشیاء، معاملات، احادیث، تبرکات اور شاعر جو ہیں وہ تو وہ ادب گاہست، وہ تو ایک ایسی ادب کی اونچی بارگاہ ہے کہ وہاں پہ عرش سے بھی نازک تر ہے. نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید، یہاں تو جنید و بایزید بھی دم نہیں مارتے، جنید و بایزید بھی دم نہیں مارتے. تو شمس تبریز یا مولانا روم کی کیا مجال کہ وہ خدا نہ خواستہ تفسیروں حدیثوں کو اٹھا کے بیک در نعوذ باللہ معاذ العلمان الحفیظ. او بھائی وہ اس وقت فلسفہ علم کلام کی بحث چل رہی تھی. وہ فلسفہ علم کلام وہ علم ظاہر ہے، وہ تو یونانی ہے نا، سارا یونانی اوریجن اس کا. تو فلسفہ علم کلام کے دلائل و بحثیں چل رہی ہوں گی، اس کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ بھائی یہ کیا فالتو باتیں کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. تو اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ تو وہ قرآن و حدیث کی طرف آؤ، تعالو ہے تو وہ تو پھر قرآن و حدیث کی طرف ہی آئے گا نا بندہ ایونچولی. وہی حقیقت ہے، وہی باطن الباطن ہے. اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں. وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں، اس بات کا ایک باطنی رخ دیتے ہیں، اس باطنی رخ کو قرآن کی آیت یا حضور کی حدیث سے پھر مستشہد کرتے ہیں. ان کا سارا جو مستدل ہے، مدار استدلال ہے، مدار استشہاد ہے، وہ سارا قرآن و حدیث ہوتا ہے. اور پھر ثابت یہی کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث تک ہی پہنچنے میں خیر و عافیت ہے. اور ایک انہوں نے غالباً اپنا خواب یا مکاشفہ بھی ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ میں نے دیکھا آسمان سے بہت سارے مکر نازل ہو رہے ہیں اور اس سے بچنا محال ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ خیریت اور نجات اسی میں پائی کہ شریعت کے دامن میں پناہ لے لو، ورنہ افراط اور تفریط سے بندہ بچ نہیں سکتا. تو یہ شریعت تو اسی لیے دی گئی تھی، اگرچہ کہ اس کا فہم جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتیوں، غلطیوں اور افراط تفریط سے گزرتا ہے، لیکن یہ فی الاصل تو قائم دائم مستحکم ہے اور ہمیشہ رہے گی. بلکہ یہ جو حضرت معاویہ والی حدیث ہے اس پر بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کر لی کہ یہ ہمیشہ رہے گی، تو یہ بات حضور علیہ السلام نے خود فرمائی تھی. اور اس پر ایک طبقہ ہمیشہ رہے گا جس کا فہم، جس کا تدبر اور جس کا تفہم درست اور حق پر مبنی رہے گا، عدل پر مبنی رہے گا. تو یہ حدیث دوبارہ اب پورے اس کا وہ پڑھ لیتے ہیں عبارت. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا بہت زیادہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں پختہ گہری سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، اور وہ میں ہی تقسیم کرتا ہوں جبکہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے. ولن تزال هذه الامة قائمة على، اور اس امت میں ہمیشہ ایک طبقہ اللہ کے امر پر یعنی شریعت کی درست تعلیم، تبلیغ، دعوت، ارشاد، رہنمائی پر قائم رہے گا. لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، اور اس کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں، چاہے وہ نظریاتی مخالفت کریں یا جو ہے مسلح یا جبر ریاستی استحصال استعمال کریں، جو بھی کر لیں، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی کہ قرب قیامت کا وعدہ آ جائے گا. یا حضرت امام مہدی کے دور میں یا امام مہدی کی صورت میں، چونکہ آگے آیتیں حدیثیں اس کی بھی مطابق تطبیق ڈھونڈی ہے مشارعین نے کہ وہ آگے پھر اس کو ایسا غالب کریں گے، انفورس کریں گے کہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی آگے سے مخالفت کرنے کی بھی. تب تک
یہ اپ ڈاؤن، اونچ نیچ، یہ چلتا رہے گا، ایک کشمکش کا معاملہ. لیکن فرمایا کہ ایک طبقہ ہمیشہ قائم رہے گا اس امت میں، دین کے درست فہم پر، دین کے ظاہر و باطن کو جمع کرنے پر. وہی مجمع البحرین، وہی جمع البحرین، وہی جو دونوں کو ظاہر و باطن پہلوؤں کو جمع کرنے والا. اسی کو بعض علماء نے، یہاں تک علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ عالم 3 قسم کے ہیں. عالم بامر اللہ، جس کی ابھی بات ہوئی، عالم باللہ یعنی عارف باللہ، اور عالم کامل. تو ایک عالم وہ ہے جو قرآن و حدیث کے امر کو، اس کی بصیرت کو، اس کے معاملات کو جانتا ہے، اس کی تفسیر و توضیح و تفہیم و تشریح کرتا ہے، اجتہاد، جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے ان میں، اس کے انقیاد میں، اس کے نفاذ میں، انفورسمنٹ میں. دوسرا وہ جو خدا مست درویش ہے شمس تبریز کی طرح. اور تیسرا وہ عالم کامل جو عالم باللہ اور بامر اللہ دونوں کا جامع ہوتا ہے. اس کو، اس کی منشا مشیت کو بھی اس کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کے تعلق سے، اس کے قرب اور اس کے ولایت کی وجہ سے جانتا ہے، اور اس کے امر کو، اس کے لکھے ہوئے کو، اس کے نازل کیے ہوئے کو بھی کس زمانے میں کس حکمتوں کے ساتھ کتنا بیان کرنا ہے، وہ حکمت بھی جانتا ہے. تو یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے احوال پر نظر کرم، نظر رحمت فرمائے، ہمیں ان برکات، خیرات، حسنات میں سے خوب حصہ، حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.